اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو سوالات جوابات پر مبنی یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں لے کر آپ کا میزبان بابر جدون حاضر۔ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ رحمتوں بھرا یہ عشرہ ہمارے پاس درمیان میں پہنچ چکا ہے، اور اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس رحمتوں بھرے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور رحمتوں کو سمیٹ لیں اور اللہ سے اس انداز میں مانگیں کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برسات لگی پڑی ہے رحمتوں کی، اور بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے برس رہی ہے کہ وہ اپنی اس امت محمدی کو اللہ نوازنے پر آئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی خواہش، اللہ تعالیٰ کی ایک شروع سے ایک خواہش رہی ہے کہ انسان، یہ جو بنی نوع انسان ہے اور خصوصاً امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی طریقے سے اتنے زیادہ اجر و انعام کی مستحق ٹھہر جائے کہ آخرت میں نبی علیہ السلام اپنی امت کو دیکھ کر سرخرو ہوں۔ آپ علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت، آپ علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ الفت، آپ علیہ السلام کی جو ہے اپنی امت کے ساتھ جو ہے وہ ایک لگاؤ اور دلی جو کیفیت رہی، وہ آپ علیہ السلام ہمیشہ سے اس امت کے لیے فکر مند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی اس فکر کو دیکھتے ہوئے رمضان کا یہ ایک مہینہ مجھے آپ کو انعام میں دیا تاکہ ہم اس میں رحمتیں سمیٹ لیں، ہم اس میں برکتیں سمیٹ لیں، ہم اس میں انعامات سمیٹ لیں، ہم اس میں اللہ کو راضی کر لیں، اور نبی علیہ السلام کی خواہش کہ امت محمدی کا ہر شخص جو ہے وہ جنت میں جائے، اس کے ہم حقدار ٹھہریں۔ ناظرین، میرے پاس روزانہ کی طرح آج بھی 4 ٹیمیں کراچی بھر سے موجود ہیں، اور وہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بچے ہیں اور زبردست تیاری کر کے آئے ہیں۔ آج کے رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے میں ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ پوچھا کرتا ہوں، اور یہ بچے تیاری کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں۔ میرے آج کے معزز مہمانوں میں یہاں مفتی حسن زیب صاحب تشریف فرما ہیں، یہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کراچی کے ذمہ دار ہیں اور ڈسٹرکٹ ملیر کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی بہت خدمات ہیں پیس کے لیے، سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان میرے بھائی جناب سر غلام مرزا قاسمی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، یہ پیس ڈسٹرکٹ ویسٹ کے سرپرست ہیں، سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ یہ پروگرام ناظرین پیس کے تعاون سے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سکولز پیس کے سکولز ہیں، پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن، جو اس کا پیس اس کا مخفف ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے آج کی جو ججز کی ذمہ داریاں جو میرے دوست انجام دیں گے، یہ اپنے سکولز کے پرنسپلز ہیں، بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑے سرمایہ ہیں یہ بڑا۔ اور اس وقت سر سبحان صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں، جو کہ کراچی ڈویژن کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پیس کے اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ذمہ دار ہیں۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ میرے بھائی، میرا بڑا پیارا دوست اور بڑا سرگرم جو ہے وہ کارکن پیس کا، اور یہ ماشاءاللہ بڑی محنت اور کوشش ان کی رہتی ہے پیس کے حوالے سے، سر عرفان صاحب ہیں۔ سر بہت شکریہ، پیس اورنگی ٹاؤن کے یہ صدر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی زبردست طریقے سے بچوں کی تربیت پر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں جو آج آپ سے تعارف کرانا بھول گیا، میرے کو اینکر جناب ابو بکر صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو روزانہ کی طرح ہمارے معاون ہوتے ہیں اور پروگرام میں ہماری جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون ان کا رہتا ہے۔ میں پروگرام آگے کی طرف لے کر چلتا ہوں اور اپنی ٹیم سے ناظرین آپ کا تعارف کروا دوں، تاکہ یہ بچے جو مختلف علاقوں سے زبردست طریقے سے تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کے سکولز نے ان پر بڑی محنت کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ مقابلہ کس طرف جاتا ہے۔ پہلا سکول، بیٹا آپ مائک لے لیجئے، اپنا نام بتائیں۔ فرمان الحق، بیٹا آپ کے سکول کا نام کیا ہے؟ اقرا امام محمد اسلامیہ سیکنڈری سکول۔ کہاں ہے یہ؟ بلال کالونی لانڈھی میں، ڈسٹرکٹ ملیر سے آئے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ جی سر، بیٹا آپ کا نام؟ حذیفہ صابر، مائک آگے دے دیجئے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مائک کو نزدیک رکھ کر، یہ جو آپ کو جو ٹچ ڈرائیو ہم کروا رہے ہیں نا مائک سے، جو آپ سے بات کر رہے ہیں، مائک کو نزدیک رکھ کے بات کرنی، اونچی آواز میں۔ ملاحم جہان زیب، کون سے اسکول ہے بیٹا آپ کا؟ شاہین پاکستان سیکنڈری اسکول۔ کہاں پر ہے یہ؟ اورنگی ٹاؤن کراچی۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر راؤ محمد عرفان۔ ماشاءاللہ، زبردست ادارہ۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ ہنا۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے، مائک ہے ان کے پاس، آپ مائک لے لیجئے، نام بتائیے۔ مائک نزدیک کر لیں۔ ہبا محمد ارشد۔ کون سا اسکول ہے بیٹا آپ کا؟ ویٹ اسٹون ایجوکیشن سسٹم۔ کہاں پر ہے؟ گارڈن ویسٹ کراچی میں۔ زبردست۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر سبحان۔ جی جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ مریم راحیل۔ مائک دے دیں آگے، آپ اپنا نام بتائیں بیٹا۔ عربہ مجیب۔ عروہ، ماشاءاللہ۔ کون سا اسکول ہے آپ کا؟ اقرا دار ارقم اسلامک اسکول۔ کہاں پر ہے یہ؟ تیسر ٹاؤن کراچی۔ تیسر ٹاؤن کراچی، اقرا دار ارقم۔ بیٹا آپ اپنا نام بتائیں۔ مانور محمد شفیع۔ کیا نام ہے؟ کیا آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ قاری غلام مرتضیٰ قاسمی۔ بالکل زبردست۔ آپ ڈائس کے نزدیک ہو جائیں، بہترین اداروں سے بچے تشریف لائیں، ان کے اسکول پرنسپلز بڑی محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ناظرین، ہم باقاعدہ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور ابو بکر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سوال نامہ ٹیمز میں تقسیم کر دیں۔ یہ بچے اپنی مرضی سے، یہ 4 انولپس ہیں، آپ جو سوال چاہے، جو انولپ چاہیں سلیکٹ کر لیں، اسی میں سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ آپ نے انولپ کھولنا نہیں ہے، اپنے پاس رکھ لینا ہے، جب میں مانگوں گا انولپ پھر آپ نے مجھے دینا ہے، اس میں سے ہم آپ سے سوال جواب کریں گے۔ سب ریڈی ہیں؟ ایزی ہے؟ ذرا تالیاں بجا کر تھوڑا سا ماحول کو
ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ نے سب بچوں کے لیے تالیاں بجانی ہیں, ٹھیک ہے, بھرپور طریقے سے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے, بالکل ایزی ہیں. پروگرام کے رولز آپ کو پتہ ہیں. پہلے سیگمنٹ میں آپ سے 5 سوالات کروں گا پہلے سیشن میں, اور ہر صحیح جواب کے 10 نمبر ہیں, غلط جواب کے کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. آپ مشورہ کر کے تسلی سے جواب دے سکتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں آپ سے ریپڈ فائر ہے جو صرف 15 سیکنڈز کا ہے. 15 سیکنڈز کا بڑا خیال کرنا ہے. 1 سیکنڈ سے ٹیم کا جو ہے وہ پاسا پلٹ جاتا ہے. بچے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں. یہ جواب تو میں نے دیکھا ابھی تک غلط نہیں دیتے, ریپڈ فائر میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے 15 سیکنڈز ہمارے ججز بڑے طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں. تو بیٹا ریپڈ فائر میں آپ سے میں سوالات کروں گا تیز 15 سیکنڈز میں وہ سوالات ہوں گے. جتنی جلدی اور صحیح جوابات آپ دیں گے اتنے زیادہ آپ کو نمبر ملیں گے. صحیح جواب پر آپ کے 5 نمبر ہوں گے +5, اور غلط جواب پر -5 ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے غلط جواب نہیں دینا, جہاں جواب نہ آتا ہو اسے پاس کر دیجئے گا, غلط جواب مت دیجئے گا, اور ٹائم مت ویسٹ کریں. نہیں سمجھ میں آ رہا پاس کریں, آگے سوال پر جائیں, ٹھیک ہے. پاس کرنے پر نمبر نہیں کٹیں گے, لیکن غلط جواب دے دیں گے تو نمبر کٹ جائیں گے. آپ اپنے ڈائس پر ہو جائیں دونوں, آپ دونوں بالکل اپنے اپنے ڈائس پر رہیں تاکہ اپنی حدود میں رہ کر ہم پروگرام کو لے کر آگے چلیں. بہترین, آپ زبردست تیار ہیں. آپ اقرا امام محمد کے اسٹوڈنٹس, پہلا سوال آپ کی طرف. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسے استقبال کرتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام لیتی اور ان کو اپنے جگہ پر بٹھا لیتے. جواب درست ہے, زبردست. ناظرین, تربیت کا یہ عنوان ہے. یہ سوالات پوچھنے کا مقصد, ان بچوں کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار, نبی علیہ السلام کی بیٹی, آپ علیہ السلام کا لخت جگر, جن سے آپ علیہ السلام کی بڑی محبت, کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فاطمہ سے محبت کرے, اور یہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے فاطمہ کو تکلیف دی. یہ شخصیت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تربیت, آگے سوالات آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی اپنی تربیت تھی یہ, کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے استقبال میں, اپنے والد کے استقبال میں اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں, اپنے والد کا ہاتھ تھامتی تھیں, اس پر بوسہ دیتی تھیں اور اپنی جگہ پر اپنے والد کو بٹھایا کرتی تھیں. یہ ایک ادب و احترام کا تعلق اپنے والد کے ساتھ. جواب بالکل درست آپ کا, پہلا سوال آپ کا درست ٹھہرا. ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں. ٹیمز کی حوصلہ افزائی آپ کا کام ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, ورقہ بن نوفل کا مذہب کیا تھا اور یہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ عیسائی تھے, عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے. وہ عیسائی تھے, عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے. بالکل درست جواب ہے آپ کا. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذبح کیا تھا؟ ایک دمبا ذبح فرمایا. ایک دمبا ذبح فرمایا تھا. یہ بھی اپنی امت کی ایک تربیت کا عنوان تھا, اور نبی علیہ السلام کو اپنے دونوں نواسوں سے بڑی محبت تھی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بجائے آپ علیہ السلام نے خود ان کا عقیقہ فرمایا اور ان کے عقیقے میں ایک دمبا ذبح فرمایا, جو ان سے محبت کا ایک درینہ ثبوت تھا. اور چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ جاہلیت کے دور میں کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں ان کو طاہرہ پکارا جاتا تھا. طاہرہ کے نام سے زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جاتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دین پر نبی بہت بڑا احسان ہے, بہت زیادہ احسانات ہیں دین اسلام پر. نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ, آپ علیہ السلام بڑی شفقت اور محبت فرماتے تھے, دین پر بہت زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تعاون, محبت, شفقت. شروع کے دنوں میں آپ علیہ السلام کا سہارا, آپ علیہ السلام کی ڈھارس, آپ علیہ السلام کی طاقت, آپ علیہ السلام کی قوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلی زوجہ تھیں یہ رہیں. بہت زبردست بیٹا, چاروں سوالات کے جوابات آپ نے درست دیے ہیں. اور پانچواں سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد ایک ترویہ ہوتا ہے, یعنی کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے, اسی لیے پانچوں تراویح کا مجموعہ تراویح کہلاتا ہے. جواب درست ہے. آپ نے بھی پڑھی ہے, ہر 4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں, سبحان ذی الملک والملکوت, یہ دعا پڑھتے ہیں 4 تراویح کے بعد. یہ تھوڑا سا ایک ریسٹ کا ٹائم ہے, مطلب ٹائم یہ ریسٹ کا ہے, تو اس میں آپ علیہ السلام جو دعائیں پڑھتے تھے وہ ہم پڑھتے ہیں, تو بیچ میں 4 تراویح, تو اس ریسٹ کو ترویہ کہتے ہیں اور اس کے مجموعے کو پھر تراویح کہا جاتا ہے. پانچوں جوابات بالکل آپ کے درست ہیں. اس راؤنڈ میں ان کے 50 مارکس ٹھہرے. زبردست مقابلہ, زبردست تیاری, زبردست طریقے سے ان کی داد بنتی ہے. ریپڈ فائر کے لیے بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے سر, 15 سیکنڈ سر. ایک آپ سٹاپ واچ لے لیں اور آپ پین چھوڑ دیں, آپ صرف سٹاپ واچ پہ رکھیں, سر مارکنگ کریں گے تاکہ جو ہے نا سیکنڈز میں فرق نہ آئے. آپ نے ایک ہاتھ سے واچ آن کرنی ہے, سٹاپ واچ, اور ایک ہاتھ سے بیل. نہیں یہ بیل نہیں, دوبارہ سے سر, دوبارہ سے اس کو 15 سیکنڈز ایڈجسٹ کر کے.
غرور میں آ کر قریش نے کون سی شرط مان لی تھی؟ सुलह हुदैबिया ختم करने की। درست اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام بتائیں۔ غزوہ بدر، درست نشان حیدر کس بہادر صحابی کی طرف منسوب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ درست کس سورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر آیا؟ سورۃ النور، درست پہلی وحی کا نزول کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ رمضان المبارک، درست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیت؟ ابو الحسن ابو تراب۔ ابو الحسن اور ابو تراب، یہ ججز پر ہے کہ یہ سوال لیتے ہیں، کیونکہ میں سوال کے درمیان بیل ہو گئی تھی، 5 سوالات تو پورے ہو چکے تھے، 6 سوال کے درمیان میں بیل ہوئی تھی۔ اگر سوال مکمل ہو جائے تو پھر بیل ہو تو پھر ہم جواب لیتے ہیں، درمیان میں تھا تو یہ یعنی 5 سوالات ان کے، باقی ابھی ججز بیٹھے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں گے۔ جواب زبردست، 5 جوابات ان بچوں نے۔ دیکھیں آپ نے، میں نے کہا نا ریپڈ فائر میں آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے چلتے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ جواب آئے فوراً پاس کریں اور آگے نکلیں۔ زبردست تیاری اقرا امام محمد کے بچوں کے لیے ایک مرتبہ پھر تالیاں۔ ناظرین پہلی ٹیم سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا، آپ نے دیکھا بچے کتنے خوبصورت طریقے سے، کتنے احسن طریقے سے تیاری کر کے آئے، اور جن شخصیات کے بارے میں یہ تیاری کر کے آئے وہ ہمارے اسلام کی اساس ہیں، میرے دین کا اثاثہ ہیں، ہماری جڑیں ہیں، ہماری محبت، ہمارا ایمان ہے۔ ان شخصیات کے بارے میں جاننا، ان کو پڑھنا، ان کا تقدس، ان کا احترام، ان کی تکریم اور ان کی عزت و مرتبت یہ ہمارے دلوں میں موجود رہنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور یہی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ باعث نجات بھی ہے۔ پہلی ٹیم سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا۔ ناظرین بڑھتے ہیں دوسری ٹیم کی طرف، ابوبکر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سوال نامہ لا کر دے دیں۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام ایک بار پھر بتائیں۔ شاہین پاکستان، شاہین پاکستان، علامہ اقبال نے کہا نا شاہین، اور شاہین پاکستان یعنی پاکستان کے شاہین۔ کیا نام رکھا آپ کے سر نے آپ کے اسکول کا، ماشاءاللہ۔ وہ خود بھی تو ماشاءاللہ شاہین صفت انسان ہے نا، آپ کے پرنسپل سراور عرفان صاحب ماشاءاللہ۔ پہلا سوال بیٹا آپ سے، ریڈی ہیں؟ کوئی ٹینشن تو نہیں، کوئی گھبراہٹ؟ دیکھ لیں ایک بار آڈینس کو، ججز کو بھی دیکھ لیں، سانس بھی لے لیں ایک بار، ریلیکس ہیں۔ اب ایزی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، بیٹیوں کا بیٹوں سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بہت فرق ہے بھائی، ہم بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تالیاں ہو جائیں بیٹیوں کے لیے۔ اچھا پہلا سوال بیٹا آپ سے، یہ پچھلے سوال کا یہ ایک تسلسل آیا، میں نے دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استقبال کرتے تھے؟ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ کیا بات، زبردست زبردست۔ ابھی پچھلے مرتبہ پچھلے اسکرین سے یہ سوال تھا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے استقبال کرتی، اور یہ سوال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام خود اپنی بیٹی کا کیسے استقبال کرتے تھے۔ ہر ادا میرے نبی کی قربان جانے کے قابل۔ Speed remote control. Royal Smart Lifestyle, AC/DC inverter fan. دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ۔ اتنی پیاری تربیت کی اس امت کی، اور اپنی بیٹی سے محبت کر کے دکھایا، اور آئیڈیلز تو ہمارے پاس ہیں، ہیروز ہمارے پاس ہیں۔ میرے نبی نے بیٹیوں کا جو احترام اور تقدس اور جو ہمیں عزت سکھائی وہ شاید ہی وہ کوئی اور ہمیں کیا سکھائے گا۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ تھام لیتے تھے اور ماتھے پر اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو یہ ایک احترام، اور پھر یہی تربیت تھی کہ جب آپ علیہ السلام جاتے تھے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی عمل دہراتی تھی۔ تو یہ تربیت کا ایک عنوان ہے جو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہماری نسل میں آگے بڑھتا رہے۔ درست جواب آپ کا، پہلا سوال آپ کا جواب درست ٹھہرا۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے، شاہین پاکستان اسکول کی ٹیم، پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کس چچا زاد بھائی کے پاس لے گئے؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل، جواب درست، جواب درست۔ ابھی پیچھے ایک سوال تھا کہ وہ کون تھے، تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، وہ ایک عیسائی تھے اور وہ اپنی دین کے جو عالم تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام کو وحی پیش کی گئی، آپ علیہ السلام پاس وحی اتری تو آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے کہا کہ بڑی نبی علیہ السلام کی بڑی ڈھارس اور سپورٹ رہی ان دنوں میں، وہ اپنے چچا زاد بھائی جو کہ عیسائی دین کے عالم تھے ان کے پاس لے کر گئے۔ یہاں اس لیے ورقہ بن نوفل کا ذکر آتا ہے کہ وہ عیسائی تھے لیکن انہیں اپنے دین کا علم تھا اور انہیں پتہ تھا کہ یہاں اشارے نبی علیہ السلام کے لیے موجود ہیں، اور انہوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ نبی علیہ السلام جو ہیں یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال اس کا جواب بھی آپ کا درست۔ تیسرا سوال شاہین پاکستان کی ٹیم، حسن اور حسین ان دو ناموں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ حسن اور حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے اسماء ہیں، قبل اسلام عرب میں دونوں نام پوشیدہ تھے۔ دونوں نام پوشیدہ تھے، اہل جنت کے اسماء ہیں۔
اور اس سے پہلے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے پہلے نبی علیہ السلام کے نواسوں سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا. یہ نام کسی کا نہیں تھا. یہ نام پہلے ہی یعنی پہلے پہل کس کو ملا؟ نبی علیہ السلام کے دونوں نواسوں حسن حسین کو. یہ اسماء جو ہیں وہ اہل جنت کے ہیں. اور بیٹا یہ مائک نزدیک کر کے جواب دیں. جواب آپ کا بالکل درست. آپ کا جواب نہیں آئے گا نا تو پھر جب آپ اس کو پروگرام میں جب لوگ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو آپ کی آواز نہیں پہنچے گی. تو مائک نزدیک رکھیں. تینوں جوابات آپ کے بالکل درست. چوتھا سوال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کن خاتون سے ہوا اور کس عمر میں ہوا؟ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے ہوا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. درست جواب. پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اور مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین میں پہلی شخصیت ہیں, پہلی خاتون ہیں جن سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا. اور آپ علیہ السلام کا بہت بڑا سہارا اور سپورٹ رہی ساری زندگی. بہت زبردست. آپ کے 4 سوالات کے جوابات آپ نے بالکل درست دے دیے. 5واں سوال, شاہین پاکستان, روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے گئے؟ قرآن کریم کے متعلق روزے مسلمانوں پہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ وہ متقی پرہیزگار بن سکیں. تاکہ وہ متقی و پرہیزگار بن سکیں. روزے میں بھی روکا جاتا ہے نا, پرہیزگار بھی اسی کو کہتے ہیں, متقی بھی اسی کو کہتے ہیں جو برائیوں سے روک جائے. تو روزے میں بھی ہمیں روکا جاتا ہے. اور روزوں میں تو ہمیں حلال چیزوں سے روکا جاتا ہے کہ بھئی اگر روزے میں آپ حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں تو بغیر روزے میں کم سے کم ہم حرام چیزوں سے تو ضرور روکیں گے. تو ایک پریکٹس اللہ تعالیٰ, میں نے کہا نا ناظرین, یہ نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ رمضان بھی اللہ نے ایک پیکج دے دیا کہ یار مجھے راضی کر لو اور میں تو راضی بیٹھا ہوں, بس تم آ جاؤ اور اس رمضان کے بہانے ہی آ جاؤ اور میں تمہیں نواز دوں, میں تمہیں بخش دوں اور میں اپنے نبی کو راضی کر لوں. میرے اللہ کا جو نظام ہے, ترتیب ہے نبی علیہ السلام سے محبت کی, آپ علیہ السلام سے میرے رب کا جو میرے رب کی جو محبت اور عقیدت اور نظام رب کا ہے نبی علیہ السلام کے لیے, وہ آپ علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ. اور اس رمضان کے ذریعے سے پیکج دے دیا اس امت کو کہ راضی کر لو مجھے اور میرے نبی کو. میں انشاءاللہ یہ ناظرین ہمارے لیے بڑا قیمتی مہینہ ہے, اس میں ہم نے بھرپور انداز میں عبادت کرنی ہے. ریپڈ فائر کے لیے بیٹا آپ تیار ہیں؟ شاہین پاکستان. جی سر. بدر کی لڑائی کتنے وقت میں ختم ہوئی؟ صرف آدھے دن میں. درست. بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی. درست. پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ نشان حیدر. درست. واقعہ افق کس سن میں پیش آیا؟ شعبان 5 ہجری میں. درست. حسن رضی اللہ عنہ کا نام حسن کس نے رکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. علی رضی اللہ عنہ کی 2 القابات بتائیں. سوال ہو چکا, اب جواب دے سکتے ہیں. ابو تراب ابو حسن. ابو تراب اور ابو الحسن. سوال اگر ہو چکا ہو بیل ہو تو یہ ججز دیکھ رہے ہیں, پہلے دن سے روٹین چل رہی ہے. اگر سوال ہو چکا ہو اور بیل ہو تو پھر جواب لیتے ہیں. اگر سوال کے دوران بیل ہو جائے یا سوال سے پہلے بیل ہو جائے تو ختم ہو جائے. کتنے سوالات ہوئے سر ان کے؟ اور پہلے راؤنڈ میں ان کے 50. ناظرین زبردست مقابلہ, بہترین انداز میں ان کو داد دیں, بہت اچھے انداز میں یہ تیاری کر کے آئے. ابو بکر صاحب ایکٹیو رہیں اور 2 ٹیموں سے ہم پروگرام یہاں پر سوالات جوابات کا مکمل کر چکے. زبردست طریقے کی تیاری, بہترین انداز میں بچوں نے جواب دیا. اب ہم بڑھیں گے اپنی تیسری اور چوتھی ٹیم کی طرف, لیکن اس سے پہلے ابو بکر کی طرف. ابھی تو 2 ٹیموں سے سوال جواب کا سلسلہ ختم ہوا. آپ شو کو انجوائے کریں اور کہیں مت جائیں. ہم ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ آپ کا میزبان بابر جدون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر حاضر. ناظرین 2 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا. بہت خوبصورت تیاری کر کے یہ بچے آئے ہیں, بڑے زبردست طریقے سے جوش و ولولے کے ساتھ انہوں نے جوابات دیے. اب بڑھتے ہیں اپنی تیسری ٹیم کی طرف اور ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں تیسری ٹیم سے سوال نامہ لا کر دے دیں. بیٹا مائک لے لیجئے, اس کو اپنے قریب کر لیں, جواب زور سے دینا ہے, اونچی آواز میں دینا ہے. اپنے اسکول کا نام ایک بار پھر بتا دیں مجھے. ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم. ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم. سر سبحان, یہ ہمارے پیس کے ذمہ دار اور بڑا زبردست ادارہ آپ اپنے علاقے کا, بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ. پہلا سوال آپ سے ویسٹرن کے اسٹوڈنٹس, ریڈی ہیں آپ؟ اپنے ڈائس پر ہو جائیں, آپ اپنے ڈائس پر ہو جائیں تاکہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ منفرد نظر آئے. غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید کی کون سی 2 سورتوں میں ہے؟ سورہ آل عمران اور سورہ انفال. سورہ آل عمران اور سورۃ انفال, ان 2 سورتوں میں غزوہ بدر کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے قیامت تک یہ کافروں کو, کفار کو, مشرکین کو, غیر مسلموں کو یہ بتایا اور یہ ان کے اوپر لعنت ساری زندگی کی رکھی قیامت تک کی کہ طاقت کے زور پر کبھی بھی فتح نہیں ہوتی ہے. فتح میرے رب کے پاس ہے اور جسے وہ چاہے وہ اسے کامیاب کرتا ہے, بھلے وہ تعداد میں کم ہو, وسائل میں کم ہو, لیکن اگر اللہ کی مدد ساتھ ہے
تو الحمدللہ کامیابی ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد نہیں تو آپ جتنے وسائل اور جتنی طاقتیں لے کر آ جائیں ناکامی آپ کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ یہ غزوہ بدر اس کی دلیل ہے کہ رب خود آتے ہیں جب آپ رب کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین یہ پہلا سوال اور اس کا جواب زبردست انہوں نے بچوں نے اچھا جواب دیا۔ دوسرا سوال آپ سے، وحی کی دو اقسام کون سی ہیں؟ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع۔ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، دو اقسام ہیں وحی کی۔ نبی علیہ السلام پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے، دونوں جوابات آپ کے بالکل درست۔ تیسرا سوال آپ سے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کی وجہ تسمیہ بتائیں۔ فاطمہ نام اس بنا پر رکھا گیا ہے کہ یہ دونوں نام اہل جنت کے فاطمہ نام اس بنا پر رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے۔ ان کو اور ان کے محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو الحمدللہ وہ ہے ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جو ان سے محبت کرے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ آتش دوزخ سے محفوظ رکھیں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عقیدت و احترام اللہ ہمارے سب کے دلوں میں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا احترام ان کے مطابق ان کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ دونوں جواب آپ کے بیٹا بالکل درست ٹھہرے۔ تین سوالات آپ سے ہوئے، تینوں سوالات کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے۔ چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت حسن بن مالک سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا روایت مروی ہے؟ حضرت حسن بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔ جواب درست ہے جی۔ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشابہ تھے نبی علیہ السلام کے، آپ علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے، آپ علیہ السلام کی بڑی محبت بھی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رمضان سے متعلق شخصیت ہیں، کیونکہ 15 رمضان کو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش ہے، تو یہ اس حوالے سے بھی ہم نے یہ سوالات اس سلسلے میں رکھے ہیں، کیونکہ ہم انہی شخصیات کو یہاں ذکر کر رہے ہیں جن کا جو ہے وہ یوم شہادت یا یوم وفات یا یوم پیدائش یا کوئی واقعہ ایسا جو رمضان میں رونما ہوا، اس حوالے سے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے اور ہمارے سر کا تاج۔ جواب بالکل درست ٹھہرا بیٹا آپ کا۔ اور پانچواں سوال آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں ویٹ سٹون کی ٹیم سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اعزاز جو کسی اور خاتون کو حاصل نہیں تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی عورت ہے جن پر اسلام کی حقیقت سب سے پہلے روشن ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ جواب درست ہے جی، وہ پہلی عورت ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام جن کے پاس پیش کیا گیا، جن کے سامنے، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام پر جب وحی اتری، آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے اور سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے کیا، اور وہ پہلی خاتون ہے، یہ انہیں شرف حاصل ہے، یہ اور دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا کہ جن پر اسلام کی حقیقت روشن ہوئی اور پھر وہ آپ علیہ السلام کی انہوں نے تصدیق کی، اپنے شوہر کی، اپنے نبی کی تصدیق کی، اور پھر ان کو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی۔ پانچوں جوابات یہاں آپ کے بھی بالکل درست ٹھہرے۔ ناظرین ٹیم کی تیاری دیکھیں، میں کتنے مشکل سوالات پوچھ رہا ہوں اور کیسی اتنی عظیم شخصیات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور یہ بچے اتنی زبردست تیاری کر کے آئے ہیں۔ پانچوں جوابات درست۔ ریپڈ فائر کی طرف پڑھیں گے بیٹا، آپ ریڈی ہیں؟ سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو طالب۔ درست۔ اب تک کتنے سوائیوں کا نشان ادھر مل چکا ہے؟ 11۔ درست۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم۔ غلط۔ پہلی وحی میں کل کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات۔ حضرت علی جواب بیٹا آپ سے ایک آپ نے پاس کر دیا، اس کے نمبر تو نہیں کٹیں گے۔ 4 سوالات میں نے آپ سے کیے، ایک کا جواب آپ نے غلط دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ آپ کا جواب غلط تھا۔ تو 4 جوابات میں سے آپ نے 3 جواب جو ہیں وہ صحیح دیے، 15 نمبر ہوئے۔ ایک آپ نے غلط دے دیا تو -5 ہو گئے، یعنی 10 نمبر اس راؤنڈ کے ان کے ہوئے۔ ایسے ہی ججز 15 نمبر آپ کے تھے، آپ غلط جواب نہ دیتے تو 15 نمبر ہی ٹھہرتے۔ جیسے آپ نے پہلے سوال کو پاس کر دیا تھا، ویسے ہی اگلے سوال کو بھی اگر کوئی کنفیوژن تھی۔ بہرحال زبردست تیاری، بچے ریپڈ فائر ہے، تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک زبردست تیاری کر کے آئے۔ آپ نے دیکھا جو سوالات سوچنے سمجھنے کے تھے ان میں انہوں نے بالکل غلطی نہیں کی، ریپڈ فائر ہے، اس میں ذرا میں تیزی سے سوالات پوچھتا ہوں، بچوں نے تیزی سے جواب دینا ہوتا ہے، بڑے معصوم بچے ہیں، بڑی تیاری کر کے آئے ہیں، حوصلہ افزائی بنتی ہے ان کی، زبردست زبردست زبردست، اور بیٹیوں کی تو خصوصاً بنتی ہے۔ اور یہاں تک آ گئیں میری بیٹیاں، اس اسٹیج تک آ گئیں، اس نیشنل ٹی وی پر آ گئیں، اور ان کے اسکول کی اتنی محنت ان کو یہاں تک لے آئے تیاری کروا کے۔ یہی اپنے اسکول کے لیے بھی آپ بھی کلیپنگ کریں، اپنے لیے بھی کلیپنگ کریں، زبردست۔ ناظرین 3 ٹیموں سے یہاں سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں، جناب ابو بکر صاحب سے ریکویسٹ
کہ وہ چوتھی ٹیم کا سوال نامہ ہمارے سامنے لے آئیں. بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام دوبارہ سے بتا دیجئے. اقرا دار ارقم اسلامک اسکول. اقرا دار ارقم اسلامک اسکول. جناب غلام مرتضیٰ قاسمی صاحب روئے رواں آپ کے ماشاءاللہ میرے بھائی اور دوست اور محسن, بڑی زبردست شخصیت ماشاءاللہ. ریڈی ہیں آپ بیٹا؟ پہلا سوال آپ سے, غزوہ بدر میں کن کن حضرات نے تقریریں کی تھیں؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت مقداد نے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4 صحابہ نے یہ تقریریں کی تھیں. جب مقدادات میں مسلمان بہت کم تھے اور سامنے کفار بہت زیادہ تھے تو اپنی قوم کا, اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پھر یہ 4 حضرات نبی علیہ السلام نے مخصوص فرمائے. انہوں نے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھایا, تقریر کی, اور پھر اللہ رب العزت نے براہ راست زمین پر نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے مدد بھیجی اور اللہ نے شاندار فتح غزوہ بدر میں مسلمانوں کا مقدر کی. جواب آپ کا بالکل درست ہے بیٹا. اور یہ خیال رکھیں کہ جب کسی مرد صحابی کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں, اور کسی خاتون صحابیہ کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تربیت ہر طرح سے انشاءاللہ یہاں جاری ہے اور آپ نے سیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. دوسرا سوال, جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا اقرا, تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں پڑھا نہیں, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جواب درست ہے. آپ علیہ السلام کو امی کہا جاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ جو لکھنے پڑھنے کا علم تھا یہ آپ علیہ السلام کے پاس, آپ علیہ السلام اس نہیں تھا, یہ ناواقف تھے. باقی تو علم کی شان تھی اور معراج تھی میرے نبی کے پاس, لیکن یہ جو لکھنا اور پڑھنے کا جو تھا یہ آپ علیہ السلام دنیاوی تعلیم سے, اس لیے امی کہا جاتا ہے. اور یہی ایک شان ہے میرے نبی کی کہ براہ راست جو علم تھا وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا تھا. جواب بالکل درست ہے بیٹا آپ کا. تیسرا سوال آپ سے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقد ہجرت کے دوسرے سال حضرت علی سے غزوہ بدر کی واپسی پر فرما دیا تھا. بعض غزوہ احد کے بعد, بعض غزوہ احد کے بعد بھی کہتے ہیں. جواب درست ہے. بعض روایت کے مطابق غزوہ بدر کے بعد ہوا, بعض روایت کے مطابق غزوہ احد کے مطابق ہوا. جواب بالکل درست ہے جی. تینوں سوالات درست ٹھہرے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت خوبصورت جوڑی دنیا میں یہ وجود میں آئی تھی. اور چوتھا سوال بیٹا آپ سے, حسن رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش کیا ہے؟ آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. 3 ہجری 15 رمضان المبارک. ذکر کر دیا میں, بعض اوقات انٹرو میں بھی بہت ساری باتیں بتا جاتا ہوں, اگر آپ ایکٹیو رہیں تو آپ کو وہ باتیں پتہ لگتی رہتی ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش 15 رمضان المبارک, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے ہیروز ہیں, ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں ان کی تاریخ, ان کی زندگی, ان کے واقعات, ان شخصیات, ان کے بارے میں, ان کے کردار, ان کے افکار, ان کے شوق, ان کی پسند, یہ ہماری پسند, ہمارے شوق اور ہمارا کردار اور ہمارے افکار ہوں. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. بہترین بیٹا, چاروں جوابات آپ کے درست ہیں. پانچواں سوال آپ سے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہیں؟ تقریباً 24 یا 25 سال. تقریباً 24 یا 25 سال نبی علیہ السلام کی شریک حیات رہیں اور آپ علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہیں. آپ علیہ السلام کی ہر طرح سے معاونت کی, اپنے مال کے ذریعے سے معاونت کی, اپنی جان کے ذریعے سے معاونت کی, اپنی خدمات کے ذریعے سے معاونت کی, اور بتایا کہ بیویاں دراصل کیسی ہوتی ہیں اور ایک مثال قائم کی. یہ میرے اور آپ کے لیے زندہ مثالیں ہیں. بھرپور تالیاں ان بچوں کے لیے جنہوں نے پانچوں کے پانچوں جوابات بالکل درست دیے. اور ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. بیٹا ریڈی ہیں آپ؟ دونوں اپنے مائکس قریب کر لیں اور نزدیک کر کے اونچی آواز میں تیز جواب دینا ہے, دیر نہیں کرنی ہے. سر, اسلام کے شدید ترین دشمن امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی پر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرتے وقت عمر کیا تھی؟ 10 سال. درست. نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے کم عمر فوجی جوان کا نام کیا ہے؟ راشد بن انس. غلط. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. یہ 4 جوابات آپ کے میں نے سوالات پوچھے, ایک کا جواب آپ نے غلط دیا. 15 نمبر ہوئے تھے. 4 جوابات میں آپ کے نا ایک کا جواب نے غلط. 4 جوابات دیے انہوں نے تو 20 نمبر یعنی ہوئے. ایک کٹے گا, کیا ہوگا ججز؟ 3 جوابات انہوں نے صحیح دیے, ایک غلط دے دیا تو 10 رہ گئے. ٹھیک 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 ٹھیک, زبردست, بہت اچھے, بھرپور تعلیم. ناظرین آپ نے دیکھا میرے بچوں کی تیاری, آپ نے دیکھی. ابو بکر آ جائیں. میرے بچوں کی آپ نے ایکٹیونیس دیکھی,
یہ بچے کتنی زبردست انداز میں تیاری کر کے آئے ہیں, کتنے بھرپور انداز میں انہوں نے جو ہے جوابات کا سلسلہ یہاں پر جاری رکھا. ان کے اسکولز کے لیے ٹریبیوٹ بنتا ہے, کلیپنگ بنتی ہے, ان کے پرنسپلس کے لیے, ان کے اداروں کے لیے, ان بچوں کے لیے زبردست. یہاں ہم جیتنے ہارنے تو آئے نہیں تھے, ہم تو یہاں ایک تربیت کے عنوان سے آئے تھے. جو اس اسٹیج تک آ گیا وہ جیت چکا. بھرپور تالیوں میں بریک کی طرف بڑھیں گے ابوبکر صاحب. چاروں ٹیموں سے سوال جواب کا سلسلہ ختم ہوا. رزلٹ دیکھنا اور واقعہ سننا کبھی مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر حاضر. چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ یہاں مکمل ہو چکا. بچوں نے بڑی زبردست تیاری کی تھی, بہت اچھے انداز سے جوابات دیے. مقصد جو ہے وہ ان کے اندر اپنے نیشنل اور اسلامک ہیروز کی آگاہی پیدا کرنا ہے کہ یہ شخصیات ہیں جن سے ہم نے سیکھنا ہے اور جن سے سیکھ کر آگے کی زندگی کو ہم نے اپنا جو ہے وہ روشن بنانا ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے سیگمنٹ پیک کرے عشق و وفا کا. جب تک ججز رزلٹ تیار کریں گے میں آپ کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے, ان کے جو محبت تھی اپنے نبی کے ساتھ, عشق تھا اور یہ پیک کرے عشق و وفا تھے. انہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے عشق میں وار دیا تھا. میں ایک واقعہ روزانہ آپ کو سناتا ہوں. اس حوالے سے آج جو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ بن خلف کو جب پتہ لگا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے, تو انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں, بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا, بہت زیادہ دکھ دینا شروع کر دیا, سزائیں دینا شروع کر دیں کہ باز آ جاؤ, واپس لوٹاؤ. لیکن جتنی زیادہ تکلیف اور جتنی زیادہ سزا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ جوش و خروش سے اپنے نبی اور اپنے رب کا نام احد پکارتے تھے. اور پھر جب پتہ لگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ پر بہت تکلیف ہے, بہت پریشان ہے. تو نبی علیہ السلام, کیونکہ جو یہ عشق کا ایک سلسلہ تھا نا ناظرین, جیسے نبی کے ساتھیوں کو نبی سے پیار تھا, اس سے زیادہ نبی کو اپنے ساتھیوں سے پیار تھا. اور آپ علیہ السلام کو اپنے صحابہ کی بہت فکر ہوا کرتی تھی اور بڑی سوچ کیا کرتے تھے, ان کے لیے بڑی محبت کا ایک درجہ ہوتا تھا ان کے دل میں. تو جب بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی, دکھ ہوتا تھا, پریشان ہوتے تھے. چلتے چلتے اپنے یار, اپنے دوست, اپنے محسن اور اپنے جو ہے وہ چاہنے والے عاشق سے, محبت کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے چلتے ذکر کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش کوئی بلال کو آزاد کروا دے, بلال کی قیمت دے دے اور بلال کو آزاد کر لے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے الفاظ جب یہ سنے تو عشق ہوتا ہے نا, وہ تو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے محبوب کی کوئی رضا مل جائے, کوئی اپنے محبوب کا کوئی ایسا میں اس کا کام کر دوں کہ وہ مجھ سے اور راضی ہو جائے, وہ مجھ سے خوش ہو جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہانے ڈھونڈتے تھے اپنے نبی کو راضی کرنے کے, اپنے نبی سے عشق کی ادا کو بار بار اجاگر کرنے کے. تو سن لیا کہ میرے نبی کی خواہش ہے کہ بلال آزاد ہو جائیں. گھر گئے, جا کر دینار اٹھائے, اوقیہ اس وقت قیمت تھی, 100 اوقیہ اپنے جیب میں ڈالے اور قیمت نہیں سوچی کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ کی امیہ بن خلف قیمت کیا کہے گا. 100 اوقیہ اس وقت بہت بڑی قیمت تھی ناظرین, اور غلاموں کی یہ قیمت ہوا نہیں کرتی تھی. لیکن ابو بکر کو یہ معلوم تھا کہ میں جا رہا ہوں نبی کے عشق کی خاطر, میں کچھ سودے بازی کرنے یا کسی غلام کے لیے نہیں جا رہا. جب امیہ بن خلف کے پاس پہنچتے ہیں اور امیہ بن خلف کو کہتے ہیں کہ میں بلال کو تم سے خریدنے آیا ہوں اور اس کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں, تو امیہ بن خلف جو نہیں چاہتا کہ میں بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دوں, میں بلال رضی اللہ عنہ کو اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیچ دوں, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے قابو میں رکھوں اور دوبارہ سے واپس یہ اسلام سے پلٹ آئے, تو وہ نہ دینے والی یہ قیمت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتا ہے کہ میں 30 اوقیہ میں یہ تمہیں فروخت کروں گا. اب یہ 30 اوقیہ بہت بڑی قیمت تھی جو کہ غلام کی اس وقت قیمت ہوا ہی نہیں کرتی تھی, لیکن امیہ بن خلف بیچنا نہیں چاہتا تھا اس بہانے سے کہ میں اتنی قیمت کہوں گا ابو بکر خریدیں گے نہیں, واپس چلے جائیں گے. لیکن ابو بکر کوئی سودے بازی کے لیے تھوڑی آئے تھے, وہ تو اپنے نبی کا عشق لے کر آئے تھے, اور جو عشق میں ڈوب جائے وہ پھر قیمتوں کو نہیں دیکھا کرتا, وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ یہ تو اتنے کا تھا اور اتنا مل رہا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 30 اوقیہ نکال کر امیہ بن خلف کے سامنے رکھ دیے. تو امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بہت کامیاب تاجر سمجھتا تھا, تو بہت کامیاب تاجر رہا ہے, تو بلال کے 30 اوقیہ مجھے دے رہا ہے. تو اگر ایک اوقیہ میں بھی اگر مجھ سے اس کو مانگتا, ایک اوقیہ میں بھی اگر تو مجھ سے بلال کو مانگتا, تو میں تجھے ایک اوقیہ میں بھی بلال دینے کے لیے تیار تھا.
اور तूने इतनी बड़ी रकम मेरे सामने रख दी। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि तुझे अभी लगी नहीं है, तुझे अभी लगी नहीं है, और ये तो एक नशा है, ये एक नशा है इश्क में बार बार लुटने का, इसका मजा उसी को आता है जिसको लगी हो। तो आप मुझे, तो अगर तू कहता है कि एक औकिया में भी बिलाल को छोड़ देता, तू अगर 100 औकिया भी मांगता तो मैं 100 औकिया भी देता, क्योंकि मैं आया अपने नबी की रजा हासिल करने के लिए था, किसी कीमत के लिए नहीं आया था। तो कहा कि ये इश्क में लुटने का जो मज़ा है ये तुझे मालूम नहीं, ये जब अगर तुझे लगी तो फिर पता चलेगा कि इश्क में बार बार लुटने का कितना लुत्फ और कितना मज़ा है। नाज़रीन, ये सहाबा थे, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथी थे, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का अमली मुजाहरा दिखाया, और फिर दुनिया उस वक्त देखती थी और आज तक गवाह है कि ऐसी मोहब्बत, ऐसा ताल्लुक़, ऐसा इश्क फिर दोबारा देखने को न कभी उससे पहले मिला न उसके बाद मिलेगा। मोहब्बतों का ये सिलसिला नबी अलैहिस्सलाम से उनके सहाबा का इंशाअल्लाह जिक्र होता रहेगा। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं ये माशाअल्लाह। पीस पाकिस्तान एजुकेशनिस्ट अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन, ये रूए रवां हैं और माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में, बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। सर जनाब मुफ्ती हसन ज़ैब साहब, सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? मिजाज शरीफ बेहतर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, बहुत दूर से मलीर से आप आए हैं माशाअल्लाह, इफ्तारी की फ़ौरन बाद। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। सर आपकी मेहनत है, कोशिश है, अखलास है, काविश है, आप माशाअल्लाह फाउंडर लोगों में से हैं जिनका पहला कदम अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुबारक हुआ कि अल्लाह ने इतने कम अरसे में आपको पीस को इतनी कामयाबी दी। क्या कहेंगे इस हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से जो और तरतीब है उसमें क्या आपकी एडिशन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सर बाबर जदून साहब को खराज तहसीन और खराज मोहब्बत पेश करता हूँ कि उन्होंने इस रमज़ान के पहले अशरे में जो रहमत का अशरा है, इसमें इतने बेहतरीन अंदाज में इतना बेहतरीन प्रोग्राम करके दिखाया और बच्चों को सिर्फ इस्लामी नहीं बल्कि नेशनल हीरोज़ की एक तारुफ भी उनको करवाया और उनको ये बावर करवाया कि पीस का जो मिशन है वो इस्लामिक हीरोज़ के साथ साथ हमारे नेशनल हीरोज़ का तारुफ भी करवाना है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जिनका मकसद दीन को फैलाना है, जिनका मकसद इस मुल्क की खिदमत करना है, ताकि वो इस मिशन को आगे लेके बढ़े। अब पीस एक मंशूर का नाम है, बेहतरीन अमन का जाविया है और अमन को लेके चल रहे हैं। जिस तरह सहाबाए किराम ने कुर्बानियाँ दी और इस काम को फैलाया आगे, इस मिशन को आगे फैलाया, अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, इसी तरह जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं इन्होंने भी इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। हमने अपने बच्चों के ज़हन में ये बावर करवाना है और पीस का मिशन भी यही है। और सर बाबर जदून साहब और उनकी पूरी टीम का भी मिशन यही है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के नौजवान हैं और हमारी बच्चियाँ हैं, इनके ज़हनों में सहाबाए किराम की जो तारुफ है वो इनके ज़हनों में आ जाए। इसी तरह हमारे मुल्क के जो मुल्क के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है उनके जो तारुफ उनके ज़हनों में आ जाए, ताकि उन्होंने जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये दीन हम तक पहुँचाया और इतनी बड़ी कुर्बानी देकर मुल्क हम तक बचाया है और मुल्क हासिल किया है, ताकि इनके ज़हनों में ये सारी बात आ जाए। पीस का असल मकसद और मिशन इन बच्चों के ज़हनों में रोशनास करवाना है और दीन के साथ साथ अपने मुल्क की मोहब्बत भी इनके ज़हनों में लाके, यही हमारी बुनियादी तरजीहात है। और जो कौमें अपने हीरोज़ को याद रखती हैं वो बहुत आगे बढ़ जाती हैं। अपने मोहसिनों को, अपने हीरोज़ को भूलना नहीं चाहिए। सर जनाब गुलाम मुर्तज़ा कासमी साहब, सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर आप माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ज़िम्मेदार हैं, पीस के, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से 63 टाउन में काम चल रहा है, वेस्ट में काम चल रहा है। सर क्या कहेंगे इस मेहनत के सिलसिले में, अपनी कोशिशों काविशों के सिलसिले में? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज इस प्रोग्राम में आकर जितनी मुझे खुशी महसूस हुई, हमारे मोहतरम जनाब बाबर जदून साहब ने ये जो प्रोग्राम मुनाकिद किया, हम इस काबिल तो नहीं थे कि 63 टाउन से चल के हम इस इलाके में आते लोग हैं जी, बड़े कीमती। और उसके बावजूद ये है कि जिस तरीके से मैंने बच्चों की ज़हनी कैफियत को देखकर जो सहाबा से मोहब्बत और सहाबा कराम से जो मोहब्बत इनके मुंह से मैंने सुनी, उजागर हुई, मैं सर बाबर जदून को इसकी और पूरी पीस एसोसिएशन के जितने हमारे ज़िम्मेदार हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि हमारा जान माल वक्त इज़्ज़त आबरू इस मुल्क के पाकिस्तान और नेशनल हीरो और सहाबा कराम से जो हमारी मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ये कायम और दायम रहे। बस अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए बहुत शुक्रिया। मैं बढ़ूंगा अपने बड़े प्यारे मोहसिन दोस्त भाई जनाब सर सुबान की तरफ। बहुत खूबसूरत शख्सियत, बड़ी मेहनती शख्सियत, वेटस्टोन स्कूल के जो है ये रूए रवां भी है। सर जैसा कि मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पीस का मिशन मंशूर वाज़ेह कर दिया, तो मैं भी यही बात रखूँगा कि बिल्कुल ऐसे ही ये पीस जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है
اور اسکول جو ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں. اسکولوں نے بہت محنت کی, بچوں نے بہت اچھا مقابلہ بچوں نے یہاں پہ مقابلہ کیا اور بہت اچھے ریزلٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. زبردست. بیسٹ ساؤتھ میں آپ ماشاءاللہ کس انداز میں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں اس کو ذرا؟ جی بالکل, اس وقت کافی سارے اسکول جو ہے وہ ہمارے پیس کے جو ہے ایسوسیٹیڈ ہیں اور اب انشاءاللہ جو ہے وہ آگے بھی مزید اس کام بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ سر. راؤ عرفان صاحب ماشاءاللہ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کا مقابلہ دیکھ کے بیچ میں تو مجھے تھوڑے سے آنسو آ گئے تھے, لیکن ہضم کر گیا میں, کیونکہ ماشاءاللہ جیسی تیاری سارے اسکول, یہ سارے میرے اسکول ہیں. یہ خوشی اور محبت خوشی محبت ہے, یہ سب جیتے ہوئے ہیں. میں جج ضرور ہوں لیکن بیٹا سب جیتے ہوئے ہیں, اور اس کا کریڈٹ سارا میں دیتا ہوں پیس کو. وہ جو ہم اپنے روایات اصلاح بھول چکے تھے اس کو پیس نے جس طریقے سے اجاگر کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. میری بس اس پروگرام کے توسط سے جو اسکول حضرات پرنسپل ہیں مختلف جتنے بھی ہیں پاکستان کے سارے ہمارے اپنے ہیں, بالکل ہمارے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ پیس جو ہے بلا معاوضے کے کوئی فائدہ نہیں لے کے چل رہی, صرف یہ فائدہ دے رہی ہے. اور وہ جو روایت ایک تھے بھول چکے ہیں, جو اسلامی ہیروز کو ہم بول رہے بچے بھول چکے ہیں, جو صحابہ کرام کو بھول چکے, اس کو روشناس کرا رہی ہیں. تو آپ اس کا ممبر بنیں, ٹھیک ہے نا, اور اپنے بچوں کے اندر یہ خوشبوئیں پیدا کریں. آج خوشبو آ رہی ہے مجھے ان پھولوں میں سے جو پہلے پھول تھے. اب ناظرین یہاں پر بڑھیں گے مہمانوں سے گفتگو کے بعد رزلٹ کی طرف. رزلٹ بالکل تیار ہو چکا. میں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آگے تشریف لے آئیں. ججز یہ مائکس جیب میں ڈال لیجئے سر, وہ اٹھا لیں, وہ سائڈ پہ مائک پڑا ہوا ہے اس کو جیب میں ڈال لیں تاکہ یہ گرے نہ. یہاں تشریف لے آئیں, اس کو سر جیب میں ڈال لیں گے تو زیادہ ایزی رہے گا. یہاں تشریف لیں, یہاں لیں سر, یہاں سر آپ ساتھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اب آپ اناؤنسمنٹ کریں گے, بٹ آپ نے ہینڈز ریز کرنے ہیں. جو اسٹریم کا پوزیشن اناؤنس ہوگی انہیں ہم گفٹ دیں گے. جی سر, فرسٹ پوزیشن سے شروع کریں گے. جی سر, 2 اسکولوں نے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر اقرا امام محمد کے اسٹوڈنٹ ہینڈ ریز کریں جی, گفٹ دیں. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے اقرا امام محمد کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کے بعد شاہین پاکستان کی بھی پاکستان نے بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے, ٹھیک ہے جی. 2 اسکولوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے, جس میں اقرا دار ارقم اور ویٹ اسٹون. اقرا دار ارقم اور ویٹ اسٹون سیکنڈ پوزیشن. زبردست, دیجیے بیٹا گفٹ دیجیے اقرا دار ارقم کے اسٹوڈنٹس اور ویٹ اسٹون کے اسٹوڈنٹس. یہ ناظرین زبردست مقابلہ تھا, بڑے بہترین انداز میں بچے تیاری کر کے آئے ہوئے تھے. اور میں نے اور آپ نے اس چیز کو اب فوکس کرنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام بچوں کو دکھانا ہے, پھر اس کے بعد ان شخصیات سے کی زندگی کے بارے میں بچوں کو اور بھی سکھانا ہے. ان پر ان کو جو ہے نا عمل کرنے کی, ان شخصیات کی زندگی پر عمل کرنے کی ایک ترتیب بچوں کے لیے پیدا کرنی ہے. ناظرین 5واں روزہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف, رحمتوں کا عشرہ درمیان کو پہنچ چکا. اللہ تعالیٰ رحمتیں تقسیم کرنے پر اور ان کی برسات کرنے پر آئے ہوئے ہیں. میں اور آپ ان کو سمیٹ لیں اور پاکستان کے لیے خصوصی افطاری کے وقت دعا کیا کریں, اللہ میرے ملک کا یہ مشکل وقت, کٹھن وقت جو ہے وہ گزار دے. اور سب مل کر ہم یہاں پر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.